السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ حیران بھی ہو جائیں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کی خواہش ظاہر کی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنا چاہا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا اور کوہ طور پر آپ کتنے سمے تک ٹھہرے رہے اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کن انسانوں پر افضل بڑائی حاصل ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار الہی کی خواہش ظاہر کی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا چاہا، تب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک پہاڑ پر کہ جس کا نام کوہ طور تھا، اس پر ایک تجلی کی روشنی کی ہلکی سی جھلک دکھائی تو وہ پہاڑ پھر کس طرح سے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور یہ سب کیسے ہوا یہ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پوری طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو اس کو کر لیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر اور غرگزار پیغمبر ہیں۔ قرآن کریم اور تورات میں جس قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چرچا ہوئی ہے ویسے کسی اور نبی کا نہیں ہوا ہے۔ قرآن کریم کی لگ بھگ 40 سورتوں میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ سے ریلیٹڈ واقعات کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص ملاقات کا بڑائی اور اسلامک قانون دینے کے لیے کوہ طور پر 40 دنوں کے لیے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دیدار الہی کی خواہش کا اظہار کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ الاعراف میں یوں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے موسیٰ سے 30 دن کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا 40 کر دیا۔ پھر اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو جاؤ، اس کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے راستے پر نہ چلنا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب موسیٰ ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے بات کی تو کہنے لگے کہ اے پروردگار، تجھے تیرا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی کروں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب اس کا پروردگار پہاڑ پر جلوہ نما ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب آپ علیہ السلام ہوش میں آئے تو کہنے لگے، تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان سب سے اول ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، میں نے تمہیں اپنے پیغام اور اپنے کلام کے ذریعے لوگوں سے ممتاز کیا، لہٰذا جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے لے لو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں لکھی ہوئی ہیں اور بہت بہترین پکڑے رہے۔ میں تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا، جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا۔ اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستے کا راستہ نہ دیکھیں تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، جیسے عمل کرتے ہیں ویسے ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ ناظرین، متعدد صحابہ اکرام اور تابعین سے مروی ہے کہ 30 راتوں سے مراد ذوالقعدہ کا پورا مہینہ ہے اور ذوالحجہ کے 10 دنوں کے ساتھ 40 رات کی مدت پوری ہوئی۔ اس روایت کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا یہ خوش نصیبی عید قربہ کے دن حاصل ہوا۔ نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کی تقریب بھی اسی تاریخ کو ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کی مدت مکمل کر لی۔ اس دوران میں آپ نے روزے رکھے۔ جب 1 مہینہ مکمل ہو گیا تو آپ نے کسی درخت کی چھال چبا لی تاکہ منہ کی ناگوار
بھوک ختم ہو جائے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید 10 دن روزے رکھنے کا حکم فرمایا اور اس طرح کل مدت 40 دن ہو گئی۔ ناظرین، جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو اپنی قوم بنی اسرائیل پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا۔ وہ آپ کے سگے بھائی بھی تھے اور تبلیغ کی فرائض کے ادائیگی میں مابین بھی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کچھ نصیحت فرمائی، کچھ احکامات دیے، اور یہ چیز حضرت ہارون علیہ السلام کے اونچے رتبے اور شرف نبوت کے منافی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ ہمارے وقت مقرر پر آئے کہ جس وقت آنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پردے کے پیچھے سے بات چیت کی۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اور قرب بخشا۔ جب آپ کو یہ بلند مقام حاصل ہوا تو ہم کلام کے صرف سے مصرف ہوئے۔ آپ نے درخواست کی کہ پردہ اٹھا کر دیدار کا صرف عطا فرمائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، مجھے اپنا دیدار عطا کر دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے موسیٰ، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تجلی برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ انسان سے زیادہ مضبوط اور بڑی مخلوق پہاڑ بھی اس قابل نہیں کہ خالق کے تجلی کے سامنے ٹھہر سکے۔ اسی لیے فرمایا، لیکن تم اس پہاڑی کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ پس جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھا رکھ کر ارشاد فرمایا کہ اس قدر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہاتھ یا پیر کی سب سے چھوٹی انگلی کے برابر اپنی عظمت کی تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ مٹی بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو عرض کیا کہ بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، اس لفظ میں اللہ کی پاکیزگی ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، یعنی آئندہ کبھی بھی دیدار کی درخواست نہیں کروں گا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اس پر سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں کہ تیری تجلی نہ کوئی زندہ برداشت کر سکتا ہے، نہ بے جان مخلوق جاندار فوراً ہلاک ہو جائے گا اور بے جان ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ انبیاء میں بھی سب سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کو بھی فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ امت مسلمہ کی یہ فضیلت ان کے نبی کے مقام کی وجہ سے ہی ہمیں ملی ہے۔ البتہ اس کے بہ حدیث متواتر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار رہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے کہ اے موسیٰ، میں نے پیغمبر اور اپنے ہم کلام سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز کیا، اس سے مراد صرف اس دور کے انسانوں پر افضل سے ہے، پہلے اور پچھلے زمانے کے تمام انسانوں پر افضل مراد نہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر چکے ہیں جو آپ سے افضل تھے، اور اس کے بعد نبی آخر جمع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے جو سب انبیاء سے افضل ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے تاجدار ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ سب معراج میں نبی آخر جمع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب نبیوں میں تمام انبیاء کرام اور رسولوں میں افضل ہونا ظاہر ہوا اور قیامت کے دن بھی ظاہر ہوگا، جیسے کہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं ऐसे मुकाम पर फाइज होऊंगा कि सारे मखलूक यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मेरी तरफ रगद फरमाएंगे। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, यह मकाम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, तो जो मूसा अलैहिस्सलाम के भी सरदार हैं, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भी सरदार हैं, नबियों के इमाम हैं, रसूलों के ताजदार हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमें तमाम अंबिया इकराम, तमाम औलिया इकराम से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें हर बुरे काम से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।